لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا. تو یہ آپ کا حج کے واجبات اور فرائض میں سے ایک واجب باقی رہ گیا، اور وہ ہے طواف وداع. طواف وداع جو ہے، اصل یہ ہے کہ جب آپ کی پاکستان کی فلائٹ ہو جس دن، اس سے 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے جتنا پہلے، کیونکہ آج کل وہ ایئرپورٹ بھی اتنا لیٹ بھی نہ کریں کہ وہ ایئرپورٹ کے لیے 18 گھنٹے پہلے نکال لیتے ہیں. ہاں البتہ اتنی علماء نے تفصیل، حاجی صاحب نے اشارہ کیا اس وقت، کہ طواف زیارت کے بعد آپ کوئی طواف بھی کر لیں، نفلی طواف، تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے. مثلا طواف زیارت کے بعد آپ کے 10 دن تھے، آپ نے 10 طواف کیے، اور طواف وداع کرنا تھا لیکن ادھر سے کیسی ہلچل ہوئی یا بیماری آ گئی یا کوئی وجہ بن گئی کہ آپ طواف وداع نہیں کر سکے. اگر طواف زیارت کے بعد ایک طواف بھی آپ کا ہو چکا ہے، بھلے نفل کی نیت سے کیا تھا، طواف وداع کی جگہ بن جائے گا، دم نہیں آئے گا. البتہ افضل یہ ہے کہ جو آخری آپ کا طواف ہو وہ طواف وداع شمار ہوگا. تو اب جب آپ طواف وداع کر لیں گے تو آپ کے حج کے سارے فرائض اور سارے واجبات پورے ہو گئے. میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، اصل میں مدینہ طیبہ کی حاضری پہ تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، وہ ضروری ہے. تو اب مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے، میں تھوڑا سا ایک بات مکمل کر لوں پھر مسائل کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ. مدینہ طیبہ کی حاضری پہ کچھ بات ہو جائے بھائی میرے صاحب، پھر مسائل ہوں تو وہ عرض کر دیتے ہیں. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میرا امتی مکہ آیا، ویسے حج عمرے کے سارے افعال کہاں ہوتے ہیں؟ مکہ مکرمہ. مدینہ طیبہ میں حج عمرے کے افعال نہیں ہیں، لیکن ایک تعلق کا اظہار کیا ہے. فرمایا میرا جو امتی مکہ آیا اور وہیں سے واپس چلا گیا، ولم یزرنی فقط جفانی، اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق کا اظہار کی ہے اپنی امت سے. زیارت مدینہ، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے نکلے، اور نکلتے وقت، چونکہ تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے، جو ایسی ٹائم کا سفر ہے، تو نکلتے ہی درود پاک شروع کر دے. ابھی مدینہ طیبہ نہیں پہنچا، ابھی 5-7 گھنٹے پہلے باقی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اس امتی کے لیے، جو کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو میرا امت، اللہ نے ان للہ ملائکۃ، کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی امتی مرد عورت درود پاک پڑھتا ہے، میرے امتی کا وہ گفٹ اور تحفہ لے کر وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. ایک بات، امتی کا نام لے کے، امتی کے باپ کا نام لے کے فرشتے امتی کا تحفہ روضہ رسول پہ پہنچاتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جس امتی کے روزہ اقدس پر حاضر ہونے سے پہلے درود پاک کا تحفہ پہنچ رہا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کا انتظار فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس امتی کے لیے پیشگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک استقبال ہوتا ہے. اس لیے اللہ توفیق دے. آج کل مصیبت ہے موبائل کی، ہے جی، اللہ کے راستے میں مدینہ طیبہ کے سفر میں بھی فیس بک چلا رہے ہیں، پیچھے رابطے کر رہے ہیں، ادھر میسج کر رہے ہیں، کاروباری باتیں کر رہے ہیں. تو اتنے مبارک سفر ہم تھے کون کہ جس نے اپنے گھر بلایا اور اپنے حبیب کی شہر میں بلایا، اور پھر ہمارا دھیان دائیں بائیں چلا جائے. تو اس مبارک سفر میں تو بس زبان تر رہے درود پاک سے. 5 گھنٹے تو کیا چیز ہے، آپ حیران ہوں گے لوگوں نے اس عبادت کو کتنی اہمیت دی. کچھ عرصہ پہلے پشاور سے ہمارے سرگودا میں ایک جماعت آئی، کہنے لگے، ان میں ایک 84 سال کے 84 سال کے بزرگ تھے. کہنے لگے میں 14 سال کا تھا، مجھے کوئی اللہ والے ملے اور مجھے انہوں نے درود پاک کے فضائل سنائے کہ درود پاک کتنا بڑا عمل ہے. کہنے لگے میں 14 سال کی عمر میں روزانہ 20,000 دفعہ پڑھنا شروع کیا. اب میری عمر 84 سال ہے، درمیان میں ایک دن کا ناغہ نہیں ہے.
جس دن میں دلہا بنا ہوں اس دن میں میں نے 20,000 دفعہ درود پاک پڑھا ہے۔ عشق کی باتیں ہیں، تعلق کی باتیں ہیں۔ یہ میاں جد اللہ رحمہ اللہ سندھ کے اللہ والے تھے، تبلیغ میں زندگی گزاری، روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 1,00,000۔ تو بہرحال خیر، کسی نے پوچھا حضرت اس پہ انعام کیا ملا؟ فرمانے لگے نقد میرے رب نے مجھے انعام دیا ہے، روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پاک جس زبان پہ جاری ہو اس کے ہونٹوں کا آدمی چوم لے۔ فرمانے لگے نقد میرے رب نے مجھے تحفہ یہ دیا ہے، اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ میں اپنا ہر مشورہ خواب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، دن رات زیارت، صبح شام زیارت۔ یہ تو اوپر کے لیول کی باتیں ہیں، ہماری تو وہ روحانیت ہی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال، تو جو اب آپ تشریف لے جا رہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ پہنچے، ہوٹل میں پہنچے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اللہ توفیق دے، میری بڑی اہم بات ہے، آخری چند باتیں ہیں، اللہ توفیق دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو تو حضور والا حلیہ لے کے جائیں، پیارے سرکار والا حلیہ لے کے جائیں ہوٹل میں۔ اللہ توفیق دے سفید لباس پہنے، اللہ اور توفیق دے سنت کے مطابق سلوائیں، کھلی بازو والا، تریز والا، اللہ اور توفیق دے داڑھی ہے سر پہ امامہ باندھیں۔ پیارے نبی علیہ السلام جب وفود کی ملاقات فرماتے تھے تو بالخصوص آپ امامے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ جو دو سنت ہے، امامہ اور داڑھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مستقل سنت ہے۔ تو اپنے ہوٹل پہ جو ہے امامہ باندھیں، سفید لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور پھر آپ مسجد نبوی میں پہنچیں۔ درخواست ہے، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی حاضری دینے کی۔ یقین یعنی اگلے دن سرگودا میں حضرت میں حیران ہوا، ایک اسکول کے پرنسپل ہیں، تو اللہ نے بہت مال دی ہے اور حرم کے بہت سفر کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ اس رمضان آپ کی حاضری نہیں ہوئی؟ تو آگے سے انہوں نے جو جواب دیا میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگے مولوی صاحب کس منہ سے حاضری دیں، کچھ پاس ہو تو لے کے جائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے سیرت پہ ایک کتاب لکھی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر مدینہ طیبہ گئے، کہنے لگے جی میں نے کچھ اللہ کے نبی کی سیرت پہ کچھ لکھا ہے، اب کچھ اس قابل ہوں کہ میں اپنے نبی کو کچھ پیش کر سکوں۔ یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے میں نے یہ کیا، آپ کے دین کے لیے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اب میں حضور کے سامنے جا سکوں۔ تو خیر بہرحال اب آپ جب وہاں مسجد نبی میں پہنچے تو ڈائریکٹ ہر روزہ رسول پہ حاضر نہ ہو، ایک کیفیت بنا کے حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں اس دربار کی عظمت، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بس عجیب حالت ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اور بلکہ آپ وہاں کمرے سے اچھا تیار ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں پسند ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مجھے پیارے نبی علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ سنت کا ہونا پسند تھا۔ ہاں روایت میں آتا ہے کچھ ایک بادشاہ کے کرندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داڑیاں مڑا کے مونچھیں بڑھا کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ، تو آپ نے ان سے چہرہ بدل لیا اور پھر پوچھا من امرکم بہذا، ارے بدبختوں یہ تمہیں کس نے حکم دی کہ کیسے بگاڑ کے چہرے لائے ہو میرے سامنے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے امرنا ربنا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی، میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رسول پہ اللہ ہمت توفیق دے، تو ہم نیت کر کے یہاں سے اپنے چہرے پہ سنت سجا کے جائیں اور سنت زندگی کو لے کے جائیں۔ مسجد نبی میں جب پہنچے تو آپ مسجد نبی میں جا کے سب سے پہلے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکر ادا کریں۔ روزہ رسول پہ حاضری سے پہلے مسجد نبی میں جائیں اور شکرانے کے 2 نفل، اے اللہ کون میں اور کون کہاں یہ دربار جہاں جبریل علیہ السلام بھی اجازت لے کے حاضر ہوتے تھے، اے اللہ وہ ہستی جنہوں نے ہماری خاطر طائف میں جن کا خون بہا، احد میں جن کے دندان مبارک شہید ہوئے، جو ساری زندگی امت کے لیے روتے رہے، اے اللہ وہ دربار، وہ ہستی میں کن کی ملاقات کے جا رہا جن کو رب نے خود براہ راست 7 آسمانوں سے اوپر معراج کا سفر کر کے یوں یہ رب ہے، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہے فکان قاب قوسین او ادنی،
یوں اللہ اور اللہ کے رسول یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو اس ہستی کے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے مسجد نبوی میں جب پہنچے تو ڈائریکٹ حاضر نہ ہو، مسجد نبوی میں جا کے صلاۃ و شکر پڑھیں، پھر صلاۃ و توبہ پڑھیں کہ اے اللہ میں کس منہ سے حاضر ہوں، میرے پاس کیا ہے حضور کو دینے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور سے درود پاک پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، اور جو میرے روزے پہ آ کے درود پاک پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ جو لوگ جس جگہ کی جتنی قدر پہچانتے ہیں نا وہ وہاں اتنا ڈرتے ہیں۔ پاکستان کے اس وقت مفتی اعظم ہیں مفتی تقی عثمانی، آپ سب جانتے ہیں، حضرت کے والد گرامی اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے، مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حرم کے سفر میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے مواجہ شریف کے قریب جانے کی، ایسی ہے نا جی، نیڑے جا کے سلام پیش کرنے کی، اور مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ دور کھڑے ہو کے نظریں بھی نہیں اٹھتی تھیں، سر جھکا کے سلام پیش کرتے تھے۔ شاگرد ساتھ ہوتے تھے، خادم ساتھ ہوتے تھے، تو شاگردوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں روز جاری مبارک کے قریب جاؤں اور آپ دور کھڑے ہو کے جو ہے وہ صلاۃ و سلام اور اپنا پیش کرتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے حضرت اتنا قد کاٹ جس شخصیت کا، اتنی بڑی نسبت، اور فرماتے تھے ہمت نہیں ہوتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کی، میں کیا لے کے جاؤں، جبکہ وہ شخصیت کیا آگے سنیں۔ پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے ہم نے خود یہ واقعہ سنا، حضرت فرمانے لگے ابا جی فرماتے تھے مدینہ میں ہی تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اوہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہ جملہ مدینہ کی حاضری کا خلاصہ ہے میرے پیاروں، اور یہ بہنیں سن رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا شفیع جو ہاں میرے بعض امتی دور رہ کے بھی ہمارے قریب ہیں، اور بعض قریب آ کے بھی ہم سے دور ہیں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جو میری سنت کو لے کے آ رہا ہے وہ دور رہ کے بھی میرے قریب ہے، اور جو میری سنت کو ذبح کر کے آ رہا ہے وہ جالیوں کے ساتھ چمٹ کے بھی مجھ سے دور۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو، اللہ سے مانگ کے جائیں، زندگی کا پتہ کچھ نہیں، کم سے کم اپنا ظاہر ایسا بنا کے جائیں کہ پیارے آقا دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ ابو داؤد شریف کی روایت حوالہ دے رہا ہوں، میں فرمایا کہ جو میرے روزے پہ مجھے سلام کرتا ہے میں خود اس کا سلام سنتا ہوں۔ اس لیے کمرے سے سفید لباس میرے محبوب کو پسند تھا، سفید لباس پہنے، ہمت ہے خوشبو لگائیں، حضور کو پسند تھی، امامہ باندھے میرے سرکار کو پسند تھا، ہو سکے چہرہ حضور والا بنائیں، اور پھر درود پاک کے تحفے لے کے مسجد نبوی میں جا کے پہلے صلاۃ و توبہ پڑھیں، صلاۃ و شکر پڑھیں، اپنے گناہ معاف کروائیں، اور پھر روزہ رسول سے جب داخل ہوں تو دل میں کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی امت کے لیے رونا، قربانیاں ذہن میں ہوں، آپ کے احسانات ذہن میں ہوں، نظریں جھکی ہوں، اور جیسے ایک بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی نافرمان ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہوتا ہے، وہ کیسے حاضر ہوتا ہے؟ نظریں جھکی ہوتی ہیں، اور وہ ندامت کی کیفیت میں کہ اللہ یا رسول اللہ آپ کی دین کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور ہم کیا کرتے رہے، اور میں کیا کرتا رہا، آپ کی سنت کو ذبح کرتا رہا۔ اس کیفیت سے باب السلام سے آپ درود پاک کے الفاظ پڑھتے پڑھتے داخل ہوں، اور جو ہی آپ روزہ رسول کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو 3 خانے نظر آئیں گے۔ پہلے خانے میں اوپر لکھا ہوگا ہونا السلام علی رسول اللہ۔ کیا کہنے، اللہ ہم سب کو یہ منظر جلدی جلدی نصیب فرمائے۔ وہاں آپ کھڑے ہوں گے اور بڑے ادب کے ساتھ نظریں جھکی ہوں، اور دل میں ندامت ہو، اور نافرمانی اور اپنی معصیتیں ذہن میں ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احسانات ذہن میں ہوں، امت کے لیے رونا ذہن میں ہو، اور اس کیفیت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو کلمات آپ کو یاد ہوں۔ اور بعض علماء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلام کرنے کے بعد تھوڑی دیر 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ رک جائیں، اس انتظار میں کہ میرے محبوب میرا سلام سن کے مجھے جواب دے رہے ہیں۔
اس کیفیت کو ذہن میں رکھے۔ دوسرا کام صلاۃ و سلام کے ساتھ یہاں جو کرنا ہے وہ ہے، قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی اور بدو کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے گناہگار لوگ میرے نبی جی جب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے پاس آ کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، میرے نبی جی آپ بھی ان کے لیے بخشش کی سفارش کر دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو آپ کا رب بھی آپ کی سفارش پہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب روزہ رسول پہ صلاۃ والسلام، عام لوگ صلاۃ والسلام پیش کر کے آگے چلے جاتے ہیں، یہ بات ان کے ذہن میں اگلی دو باتیں نہیں ہوتی، تو وہاں پیارے نبی علیہ السلام کو اردو میں کہہ دیں۔ میں نے تو آیت کا حوالہ دیا، یا رسول اللہ کا حکم ہے جب گناہگار آپ کے دربار میں آئے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے تو میرے نبی جی آپ بھی سفارش کر دیں اور اس کی بخشش کی دعا ہم سے کر دیں، آپ کی بخشش کی دعا پہ ہم اسے بخش دیں۔ تو اے اللہ کے رسول، میں بھی معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے اور آپ میرے سفارشی بن جائیے اور اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگ۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دیہاتی بالکل ان پڑھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ روزہ رسول اوپر یہ بلڈنگ نہیں تھی، نیا آپ شام کی وفات کو کچھ دن ہوئے تھے، قبر اختر پہ آیا اور یہ آیت پڑھتا تھا بار بار، جس کا یہ مضمون ہے۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ میرے نبی جی اگر لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ اللہ سے استغفار اور آپ سے بھی کہیں بخشش، تو یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں پہ روتا ہوا، میری بخشش کی سفارش کر دیجئے۔ یہ بات کی، اپنے کمرے خیمے میں گیا اور خواب میں ایک فرشتہ آواز دے رہا، قم قد غفر اللہ لک، اٹھ جا، حضور کی سفارش پہ تیری بخشش ہوگی، ہم نے اپنی محبوب کی سفارش کو قبول فرما لیا، تیری بخشش ہوگی۔ تیسری درخواست وہاں پہ آپ نے یہ کرنی ہے، بھلے جو کہ روزہ رسول پہ حاضری تھوڑا وقت ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ مدینہ میں 8 دن ہیں، دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ، تو پہلی بات ایک دفعہ ہو سکے، پہلی دفعہ میں ایک بات ہو سکے، دوسری دفعہ بھی دوسری کر لیں۔ تیسری گزارش، یا رسول اللہ میں آپ پر اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اپنی ایمان پہ آپ کو گواہ بناتا ہوں اور یہ امانت آپ کے پاس رکھواتا ہوں، قیامت کے دن اے اللہ کے نبی آپ اس فقیر اور گناہگار کی بھی اللہ کے ہاں سفارش فرما دیجیے گا۔ تو اللہ کے نبی سے شفاعت کا طلب کرنا یہ مستقل حدیث میں، بلکہ آپ کی روح تازہ ہوگی، ابھی یاد آیا، روزہ رسول سے پہلے ریاض الجنہ ہے بائیں طرف، ریاض الجنہ میں دروازہ لگا ہوا ہے، آج بھی وہاں اہل علم سمجھتے ہیں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ حدیث ہم جیسے گناہگاروں کے لیے مرہم کی طرح ہے۔ اس کے الفاظ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ عربی کے الفاظ ریاض الجنہ کے دروازے پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں، روزہ رسول پہ جانے والا وہ الفاظ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں بھی چلے گی۔ دوسرے لفظوں میں میری امت کے زانیوں کے بارے میں، چوروں کے بارے میں، ڈاکوں کے بارے میں اللہ میری سفارش کو قبول فرمائے گی۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کے ہم سارے گناہگار ہیں، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں اور میری شفاعت قیامت کے دن بھی فرما دیجیے گا۔ اس کے ساتھ چوتھا کام، ہزاروں سینکڑوں لوگوں نے آدمی کو کہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے روزہ رسول پہ سلام عرض کیجیے گا، سب کا حق ہوتا ہے، آپ ان کے نام لکھتے رہیں اپنے موبائل میں، جیسے بھی ذہن میں رکھیں، ہر دفعہ جب بھی جائیں 2-4 حضرات کی طرف سے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ کو سلام بھی عرض کرتا ہے اور شفاعت کی درخواست بھی کرتا ہے۔ ہم تو عربی میں وہاں کہہ لیتے ہیں، لیکن عام آدمی کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں میرا رشتہ دار، میرا بھائی فلاں فلاں آپ سے آپ کے لیے سلام بھی عرض کر رہا اور آپ سے قیامت کے دن شفاعت کی طلب بھی کر رہا۔ تو روزہ رسول پہ حاضری کے یہ آداب، موٹے موٹے سے وقت کم ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں کی خوبصورت جگہ ہے، وہ ہے ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے سرکار کا فرمان، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ آج کل ہے ویسے ہمت والا کام، وہ پاکستان سی یا وہاں جب پہنچیں تو وہ ایپ بنوا لیں تاکہ آپ کا نمبر ان دنوں کے اندر آ جائے، جو وہ میسج، وہ ساری ترتیب بھائی صاحب آپ کو انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے۔ تو بہرحال ریاض الجنہ میں جانا ہو تو کیا کہنے، وہاں ایک دعا تو آپ نے کر ہی دینی ہے کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے
تجھ سے ایک دفعہ جنت میں بھیج دیتا ہے، اس کے بعد تو اس کو جنت سے نہیں نکالتا۔ اللہ تو نے اپنے فضل سے اے اللہ مجھے یہاں پہنچایا ہے، اب اے اللہ مجھے جنت والوں میں لکھ دے، مجھے جنت والوں میں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ جتنی توفیق دے۔ اب اصل میں وقت نہیں ہے، وہاں پہ 6 ستون ہیں، اگر ہو سکے تو ایک ستون استوانہ عائشہ ہے، اوپر دیکھیں گے نا تو کونے میں آپ کو لکھا نظر آئے گا، لفظ عربی میں لکھا ہوا ہے، استوانہ کہتے ہیں ستون کو، تو عائشہ کا لفظ آدمی پڑھ لیتا ہے، تو اگر اس کے سامنے جگہ ملے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس جگہ پہ نوافل پڑھے۔ اور دوسرا استوانہ توبہ ہے، ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا جب تک میری توبہ نازل نہیں ہوگی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا۔ وہاں روتے رہے یہاں تک کہ قرآن اترا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی رسی کھولی اور اس جگہ پہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو وہ استوانہ توبہ کے سامنے توبہ کے 2 نفل نصیب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں وہ پڑھ لیا جائے۔ باقی استوانہ وفود بھی ہے جہاں وفد آتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے ملاقات فرماتے تھے۔ باقی اس کا ضرور پھر کہہ رہا ہوں خیال کرنا ہے کہ نماز ہماری کوئی جماعت سے نہ چھوٹے۔ زیارات کے لیے لوگ دور چلے جاتے ہیں اور لیکن ظہر مسجد نبوی کی جو 8 دن کی 40 نمازیں ہیں وہ پوری نہیں کرتے۔ اس میں سستی نہ ہو، گاڑی والے سے پہلے بات کر لیں کہ بھائی صبح جانا ہے تو ظہر ہم نے واپس مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اور مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ بلکہ مزے کی بات، حضرت مفتی طیب سلیم صاحب سرگودا کی بڑی ہستی میرے استاد محترم ہیں، میری یاد میں تقریباً یہ والا حج جو آ رہا ہے ان کا 32واں حج ہے، ابھی بھی زندہ ہے، ہمارے استاد ہیں۔ تو حضرت یہ حدیث سناتے ہیں کہ حرم کی صرف نماز نہیں، حدود حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ وہاں کی تلاوت بھی، وہاں کا طواف بھی، وہاں کا ذکر بھی، وہاں کا صدقہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، جی میں عرض کر دیتا ہوں، مسائل بہت سارے رہ گئے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس گروپ میں بھی شامل ہوں، مولانا غلام رضا صاحب بھی شامل ہیں، یہ حضرات ماشاءاللہ اللہ ان کو، میں تو اصل میں میرا شیڈول بہت ٹف ہوتا ہے تو اللہ یقیناً دل سے دعائیں نکلتی ہیں، بالخصوص بھائی عمیر صاحب، حاجی اعجاز صاحب، انہوں نے بڑی کاوش سے ماشاءاللہ ہر موقع کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ان کے اس عمل کو، ہمارے اس عمل کو حرمین کے آنے جانے کا نظریہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ہر سال کے حرم کے سفر پکے فرما دے۔ کیا امید کرتا ہوں جی کہ وہاں جا کے بھول تو نہیں جائیں گے، تو نام لے کے اللہ آپ سے راضی ہو۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی دعا میں یاد رکھیں، لکھ لیں نمبر 0302 677 78 07۔ جی 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 ضرور، جی جی ضرور ضرور۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل کے وچ ایڈمٹ ہو جائے، اگر ایک بندہ بیمار ہو جانا کسی وجہ تو ایڈمٹ ہو جانا، اور تانے آواز سپیکر گن کرنا، اور تانے آواز۔ اچھا 2 باتیں جو ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے تھوڑا پیچھے کر لو آواز جاتا تو اس کو وہاں پر سعودی گورنمنٹ جو ہے ایمبولینس میں یا ہیلی کاپٹر میں یا جس چیز میں بھی لاتی ہے، بے شک ایک لمحے کے لیے لائے، اس کو میدان عرفات کے اندر ایک دفعہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو واپس ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ کافی اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو وہ آکسیجن بھی لگی ہوتی ہے، اس ایمبولینس میں لاتے ہیں تاکہ وہ جو وقوف عرفہ والا ایک فرض ہے وہ اس کا ادا ہو جائے۔ اگر کسی ساتھی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ ان کو کہے کہ یہ کہ مجھے پہنچائے، پہلی چیز یہ وہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 13 ذوالحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، اور جو کچھ علماء سے سنا ہے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ صحابہ تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کیا ہوگا
وہ روایت میں آتا ہے کہ اکثر صحابہ ٹھہرے تھے، کچھ حضرات مجبوری کی وجہ سے جیسے تھکاوٹ یا کچھ حضرات واپس گئے تھے۔ تو جو 13 ذی الحجہ کا مطلب کہ میں نے الحمدللہ کو 2 کیے ہیں، تو مجھے یقین آپ جانیں کہ جتنا مزہ 13 ذی الحجہ کو آیا ہے اتنا مجھے پورے سفر میں لیا۔ ہر جگہ ایک نعمت ہے لیکن مجھے بہت مزہ آیا ہے، مطلب کہ اور وہ دن اتنا مشکل دن ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے پھر رہا ہوگا اور وہ بھگا رہا ہوگا، اور اس کے گواہ یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شیطان نے اتنا مارا کہ وہ بھگا کر جناب عرفات سے نکال دیا، اور میرے قافلے میں جو بچنے والے تھے وہ 2 عورتیں تھیں اور 2 مرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ، جبکہ انہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم مر جائیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، 13 ذی الحجہ کو آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ 2 بندے بیٹھے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو بھگا دیا، یقین آپ جانیں۔ اس کے بعد جو وہاں پر مسجد ہے، مسجد خیف، ایسے ہی نظر سے، تو میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ روئے زمین کا نظام چلانے کے لیے 40 ابدال جو ہیں وہ دنیا میں ایک ہی وقت میں زندہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان میں سے اگر ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور کو پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ علماء سے سنا ہے کہ اس دن 13 ذی الحجہ والے دن اس مسجد خیف کے اندر وہ 40 کے 40 ابدال جو ہیں وہ اس مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں دنیا پورے کے، اور ممکن ہے کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک وہ بزرگ ہے وہ کھڑا ہو۔ اس لیے 13 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ نے وہاں گزارنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے واپس آنا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، اب آپ ہمارے ممبر ہیں، ہمارا اور کوئی تقاضا نہیں ہے، اگلے سال جب بھی ہو تو آپ اپنے گاؤں کے جو بندے بھی ہوں ان کو آپ دعوت دیں، وہ آئیں یہاں پر شرکت کریں، اور گروپ کے اندر کوئی اور آپ کی پیغام ہو تو وہ بھی آپ شیئر کرتے رہیں، جیسے یہ 2-3 ساتھی پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ گئے تھے اور اس دفعہ یہ واپس آئے۔ ایک اہم بات تھی، آپ کر لیں پھر ایک بات ضرور ہے۔ اس کے بعد حج کے دنوں میں وہاں پر آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر مختلف پاکستانی اردو بولنے والے علماء آ رہے ہوں گے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ حج کے دنوں میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جو مسلک ہے وہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ وہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں وہ علماء آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہوٹلوں میں آ کر یہ بتائیں گے کہ جی آپ نے حج کے دنوں میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب اس وقت بندہ تکڑے مارتا ہے کہ یار مجھے اس مولوی صاحب نے بھی یہ بتایا، ادھر ٹریننگ میں بھی یہ بتایا، ادھر یہ بتایا، اور اب حج شروع ہے تو مجھے بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے 2 پڑھ لی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان کی بات سن لینی ہے، لیکن آپ نے اگر آپ کے 15 دن ہو گئے ہیں تو آپ نے نماز جو ہے وہاں پر پوری پڑھنی ہے۔ ہماری نماز اگر 15 دن ہے تو وہ پوری ہوگی۔ اب وہ آپ کو سوال یہ کریں گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کیوں پڑھی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے تھے، مسافر تھے، آپ کے دن پورے نہیں تھے، آپ نے اس چیز کو امام احمد بن حنبل نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو عمل کو لیا، اور ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، ہمارے جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے اس چیز کو ایز اے سفر کے طور پر لیا، تو ہماری جو نماز ہوگی وہاں پر وہ پوری ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کسی جگہ پر آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے، رش ہے تو اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ ہم نے جس جگہ پر جلد بازی کی ہے ہم نے نقصان اٹھایا ہے، ایسے ہی استاد مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک